دفعہ 377 کی تنسیخ سے ہم جنس پرستوں کے خلاف امتیاز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا کہ جب رضاکارانہ ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیے جانے کو ختم کر دیا جائے گا تو ہم جنس پرستوں کے خلاف سماجی تصورات اور امتیازی سلوک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ خیال ظاہر کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں ایک ایسا ماحول تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں اس برادری کے خلاف پائے جانے والے امتیازی سلوک کو ختم کیا جا سکے، 5 رکنی دستوری بینچ نے تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کے تحت 198 سالہ قدیم نوآبادیاتی قانون کے درخواستوں کو سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف امتیاز ان کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی قیادت میں بینچ نے وکیل مینکا گروسوامی سے پوچھا، جو ایک درخواست گزار کی طرف سے پیش ہو رہی تھی، کہ کیا ایسا کوئی قانون، ضمنی قانون کیا رہنمایانہ خطوط ہیں جو ہم جنس پرستوں کو ایسا کوئی بھی حق حاصل کرنے سے جو دوسروں کو حاصل ہے؟ وکیل نے کہا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تب بینچ نے کہا کہ ہم جنس پرستوں کو سماج کی مخالفت کا سامنا صرف اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اسے قانونی طور پر جرم قرار دیا گیا ہے۔ جب یہ قانون ہی ختم ہو جائے گا تب سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ بینچ نے، جس میں آر ایف نریمن، اے ایم خانولکر، بی وائی چندرچوڑ اور اندو ملہوترا بھی شامل ہیں، کہا کہ برسوں سے ہم نے ایک ایسا ماحول ہندوستانی سماج میں تیار کر لیا ہے جس میں ایسے افراد کے ساتھ جو ہم جنس پرست ہیں امتیازی سلوک کی جڑیں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ اس کا ان کی ذہنی سطح پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کے دستوری جواز پر سماعت کے تیسرے دن عدالت بالا نے کہا کہ دفعہ 377 کا تعلق غیر فطری جرائم سے ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص، خاتون یا جانور کے ساتھ فطرت کے خلاف جنسی عمل، چاہے وہ رضاکارانہ ہو، جرم ہے۔ جرمانہ و قید کی سزا بیک وقت سنائی جا سکتی ہے۔ ذہنی صحت کی نگہداشت سے متعلق ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بینچ نے کہا کہ اس حقیقت کو بھی اس نے تسلیم کیا ہے کہ جنسی نوعیت کی بنیاد پر ایسے افراد کے خلاف امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی حکومت نے کل دفعہ 377 کے دستوری جواز کا معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جنس پرستوں کی شادیاں اور ہم جنس پرستوں کو شہری حقوق کے معاملے سے عدالت کو ہی نمٹنا چاہیے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ وہ اس وقت ان تمام معاملات پر غور نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ 2 بالغوں کے درمیان رضامندی کے ساتھ جنسی عمل کے تعلق سے قانون کے جواز کی جانچ کر رہی ہے اور اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کیا اس فوجداری ضابطے کو ہٹانے سے ہم جنس پرستوں کے ساتھ سماج میں امتیازی سلوک ختم ہو جائے گا۔ آئرلینڈ سینٹ میں اسرائیلی مصنوعات پر پابندی کی حمایت، صہیونی ملک چراپا فلسطینیوں کی جانب سے خیر مقدم۔ آئرلینڈ کی سینٹ نے اس قانون کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تیار شدہ اسرائیلی مصنوعات کی درآمد پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اسرائیل نے اس اقدام کی مخالفت کی جبکہ فلسطینیوں نے تعریف کی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس تجویز پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے عوامیت پسندانہ، خطرناک اور انتہا پسندانہ اقدام قرار دیا گیا، جبکہ فلسطینی رہنماؤں اور تنظیم آزادی فلسطین نے اسے ایک مثبت اقدام کہا ہے۔ قانون آئرلینڈ کی ایک آزاد سینٹر کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ برسر اقتدار جماعت ایف جی پی کے علاوہ ملک کی تمام بڑی سیاسی پارٹیوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ آئرش حکومت کے مطابق اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے یورپی یونین کے اندر تجارتی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، جبکہ اس خطے میں آئرلینڈ کے اثر و رسوخ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ آئرش حکومت کا یہ موقف بھی ہے کہ سابق میں یورپی یونین کے کسی بھی رکن ملک نے انفرادی سطح پر ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ ڈبلن کی سینٹ میں یہ تجویز پیش کرنے سے پہلے اس تعلق سے شدید بحث بھی ہوئی، لیکن کنٹرول آف اکنامک
ایکٹیویٹی نامی اس تجویز کی 20 کے مقابلے میں 25 ووٹوں سے حمایت کی گئی۔ اب قانون سازی کے لیے اسے سینیٹ کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا، جبکہ حکومت کی کوشش ہو گئی کہ اسے قانون کا درجہ حاصل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ بل پیش کرنے والی سینیٹر فرانس بلیک نے کہا کہ شاید ابھی بھی طویل راستہ طے کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہم نے اس کیس کو سب پر واضح کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اسرائیلی مصنوعات کا بل منظور کرانے کے لیے پوری طرح متفق ہیں۔ بل کی منظوری کی صورت میں آئرلینڈ میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ اور ان کی خرید و فروخت پر پابندی کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ راہل گاندھی سے کرن کمار ریڈی کی آج ملاقات۔ متحدہ آندھرا پردیش کے آخری چیف منسٹر کرن کمار ریڈی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ وہ صدر کانگریس راہل گاندھی سے ملاقات کریں گے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے وہ سرگرم سیاست سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کی کانگریس میں واپسی کے سلسلے میں چند دنوں سے اطلاعات سرگرم تھیں۔ اس سلسلے میں بعض سرکردہ قائدین نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی میں واپسی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس پس منظر میں کل راہل گاندھی سے ان کی ملاقات کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد موجودہ اے پی میں کانگریس کا مکمل صفایا ہو گیا تھا۔ پارٹی کو اب نچلی سطح سے مستحکم کرنے کے لیے پارٹی چھوڑنے والے قائدین کو دوبارہ پارٹی میں شامل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر کرن کمار ریڈی کو بھی کانگریس میں واپس آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہند و پاکستان ششی تھرور کے ریمارک پر تنازع۔ معافی مانگنے راہل گاندھی سے بی جے پی کا مطالبہ، کانگریس کا اظہار لاتعلقی۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور نے یہ کہہ کر ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے کہ بی جے پی کو دوبارہ اقتدار میں لایا گیا تو پارٹی نیا دستور تحریر کرے گی اور اس سے ہند و پاکستان کی تشکیل کی راہ ہموار ہوگی۔ ششی تھرور کے اس بیان پر بی جے پی نے صدر کانگریس راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے ہندوستانی جمہوریت اور ہندوؤں پر حملہ قرار دیا ہے، جبکہ ششی تھرور کے ان ریمارکس سے خود ان کی پارٹی نے دوری اختیار کرتے ہوئے اسے نامنظور کر دیا اور قائدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے جوابات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات راجہ وریندر سنگھ راٹھوڑ نے ان ریمارکس کو فریب قرار دیا۔ ایک نیا دستور لکھا جائے گا اور یہ ہندو راشٹر کے اصولوں پر مبنی ہوگا اور اقلیتوں کے لیے مساوات کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک ہندو پاکستان تشکیل دیا جائے گا جو مہاتما گاندھی، سردار پٹیل اور مولانا آزاد کبھی نہیں چاہتے تھے۔ ششی تھرور کے ان ریمارکس پر بی جے پی نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کانگریس ہندوستان اور اس کی جمہوریت کو بدنام کرنے اور ہندوؤں کو دہشت گردی سے جوڑتے ہوئے مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی سیاست کی طرف لوٹ رہی ہے۔